پیسہ کما رہے ہیں۔ دیکھو تم حد سے زیادہ بول رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا میں نے جہیز لے کر بہت بڑا گناہ کر لیا۔ ارے تمہیں تو میری تعریف کرنی چاہیے اور لڑکی کی والدین کو میرا احسان ماننا چاہیے کہ شادی کے بعد اس کے لاڈلی کو رہنے کے لیے گھر دوں گا اور کھانے کے لیے کھانا دوں گا اور پہننے کے لیے کپڑا دوں گا، لیکن تم ہو کہ میری برائیاں ہی برائیاں کر رہے ہو۔ واہ میرے بھائی واہ، کاش تم نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہوتے تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی۔ جن چیزوں کی وجہ سے اس لڑکی پر احسان جتلانا چاہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہارے بیٹے کے اوپر قرض قرار کر دیا ہے۔ اگر تمہارا بیٹا بغیر کسی عذر کے ان چیزوں میں کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دیں گے۔ اس لیے یہ تمہارا احسان نہیں بلکہ فریضہ ہے۔ کام کر کے سن لے میرے بھائی، جہیز سے مطالبہ کرنے کی وجہ سے کسی غریب کی لڑکی کی شادی نہیں ہو پاتی، اور نعوذ باللہ اگر وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری تم پر ہوگی اور اس گناہ میں تم بھی شریک ہوں گے۔ لیکن بھائی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہیز دینا سنت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا۔ جو لوگ حضرت فاطمہ کو اس روایت کو لے کر جہیز کو سنت سمجھتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے۔ اگر جہیز سنت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے بیٹی کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی میں جہیز کیوں نہیں دیا؟ میرے پیارے بھائی، تمہاری بات سننے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے جہیز لے کر بہت بڑا گناہ کر لیا، اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جہیز کا مال میں اپنے سمجھی سے لیا ہوں اور اس کو واپس کر دے رہا ہوں۔ لیکن بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے سماج سے اس برائی کا خاتمہ کیسے ہوں گے اور لوگوں کے تاؤ سے کیسے بچیں گے؟ مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے ہم سب لوگوں کو سنت اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق۔